یروشلم کا نام کس نے رکھا؟ السلام علیکم فرینڈز، کیا آپ کو معلوم ہے فلسطین کا کیپٹل بیت المقدس ہے اور اسرائیل بھی اس کو اپنا کیپٹل مانتا ہے، جسے یہودی یروشلم کہتے ہیں۔ اس ٹائم جو جنگ چل رہی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اسرائیلی زبردستی بیت المقدس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ویورز، فلسطین کا سب سے بڑا شہر غزہ ہے، اور اگر ہم فلسطین کی تاریخ کی بات کریں تو اس ایریے میں مصر، یونان، شام، رومن ایمپائر اور فارس نے حکومت کی ہے۔ ویورز، قرآن میں اللہ رب العزت نے 25 انبیاءوں کا ذکر کیا ہے۔ میجر انبیاء شام میں آئے اور بائبل میں 75 انبیاءوں کا ذکر آیا ہے۔ ویورز، یہ انبیاء یا تو اسی سرزمین میں پیدا ہوئے یا پھر ہجرت کر اس مقدس جگہ پر آ گئے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ ویورز، قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اس سرزمین پر ہجرت کر کے آئے اور اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ ویورز، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یہودیوں کے لیے بھی باعث رحمت ثابت ہوا۔ ویورز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شام بہت بڑے خطے کو کہتے تھے جو آج کے زمانے میں بہت سے ملک بن چکے ہیں۔ ویورز، مسجد اقصی یہ وہ علاقہ ہے دنیا کا جس کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں لڑی گئیں۔ بس ایک ٹائم ایسا آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی وجہ سے اسلام نے عروج پکڑا اور سیدنا عمر کے دور میں یروشلم فتح ہوا۔ اس وقت یروشلم پر حکومت تھی کرسچنز کی۔ ویورز، صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم پر ہی ایسا ہوا تھا جس میں فلسطین بغیر جنگ کے سونپا گیا حضرت عمر کو۔ ویورز، بیت المقدس تینوں مذہب کے ماننے والوں کے لیے حرم کی جگہ ہے۔ فرینڈز، بیت لحم فلسطین کا ایک شہر ہے۔ یہ شہر بھی یہودی، کرسچنز اور مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ شہر بیت المقدس کے کافی قریب ہے اور کرسچنز کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی شہر میں ہوئی، اور مسلمانوں کے لیے شہر اس لیے بھی اہم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مسجد بھی اسی شہر میں موجود ہے جہاں حضرت عمر نے نماز پڑھائی تھی۔ اور یہودیوں کے لیے یہ شہر اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت اسی شہر میں ملی تھی۔ آئیے فرینڈز، فلسطین کے ایک اور شہر ہیبرون کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ رضی اللہ عنہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ حضرت ابراہیم کو یہودی بھی مانتے ہیں، اس لیے یہاں ایک مسجد موجود ہے جس کا نام ابراہیمی مسجد ہے، اور یہ مسجد آدھی مسلمانوں کے پاس ہے اور آدھی یہودیوں کے پاس۔ اس مسجد کا ایک دروازہ مسلمانوں کے لیے رکھا گیا ہے اور دوسرا دروازہ یہودیوں کے لیے۔ فرینڈز، 637 عیسوی میں صلیبی جنگوں میں انسانیت پر بہت ظلم ہوا اور صلیبیوں نے مسلمانوں کا قتل و غارت کیا اور خون کی ندیاں بہا کر بیت المقدس پر اپنا قبضہ کر لیا۔ 1291 تک صلیبی جنگوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور 1516 میں آٹومن امپائر نے قبضہ کر لیا۔ ویورز، پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے فوجی حکومت قائم کی اور انگریزوں کی حکومت کے دوران ہی یہودیوں کے آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی طرح یہودی پورے فلسطین پر قبضہ کرتے رہے۔ 1933 میں جب یہودیوں کو ہٹلر نے مارنا شروع کیا تو یہودی تیزی سے فلسطین کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ 1936 میں انگریزوں نے فلسطین کو یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کرنے کا پرپوزل دیا اور اس میں یہ بھی کہا کہ بیت المقدس کا ایریا آزاد رہے گا جہاں کوئی بھی آ کر عبادت کر سکے گا، لیکن عربوں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ویورز، 1947 میں یہ مسئلہ یونائٹڈ نیشنز میں پیش کیا گیا اور یونائٹڈ نیشنز نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اس طرح 15 مئی 1948 کو فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ناجائز ملک اسرائیل وجود میں آ گیا، لیکن مسلمانوں کی نا اتفاقیوں کی وجہ سے اسرائیل تمام جنگیں ون کرتا رہا۔ ویورز، کیا آپ کو معلوم ہے یروشلم کا نام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے رکھا تھا جس کا مطلب دی سٹی آف پیس ہے۔ ویورز، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور باقی مسلمانوں کو ان کے حق میں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔